हमारे लिए बड़ा ही खुशकुन और तखत इंसाफ का मौका है कि जमीन इस्लाम की इब्तिदाई तकरीब का आगाज होने जा रहा है और हमारी इस मुफ्ती लोगों में जमा और मेरे दामा इंशाअल्लाह आपकी मेहनत ने साथ दिया तो अकीद में तशरीफ लाएंगे। अब हज़रत मोहम्मद साहब की तशरीफ आने के बाद बिला किसी तमीज़ और ताक़ीद के बस में आवाज़ कर तिलावत कलाम पाक से करने के लिए हम दावत देते हैं बिरादर मोहम्मद नजीम को कि वो आए और तिलावत कलाम से आवाज़ फरमाएं। नहीं देखा वीडियो बनवाते हो सब कुछ करवाते हो फोटो नहीं आता बनवाते हैं फिर अखबार वाले मौजूद नहीं दिखाई दे रहा बात मान लीजिए
بارک اللہ فیک۔ تلاوت کلام پاک کے بعد روایات کو باقی رکھتے ہوئے ترانہ ندوہ پیش کرنے کے لیے ہم برادر محمد ندیم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بادہ کش صحبائے حرم، ہم نغمہ اہل قلب و زبان، ہم زہر رسائے اہل قلم، ہم عزم جواہر لمحہ دوان رکھتے ہیں ہمیشہ کے قدم، ہم آب گوہر ہم نور سحر، ہم آب گوہر ہم نور سحر، ہم باد بہاری ابر کرم، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے شان صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور ابھی، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، جس بزم میں ہے ہم تخت نشین، وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے ہر صبح سی، ہر شام ہے اس کی نورانی، یہ بزم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں ہے جن کی سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش ہے اس کا لافانی، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے طرف شان صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور ابھی، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، گنجینہ غزل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش قدر شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا، وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، انفاس علی نے روشن پھر، انفاس علی نے روشن پھر، ندوے کا جہاں میں نام کیا، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے طرف شان صبح وطن، ہم تابش دی
ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن. جو ساز یہاں پر چھڑتا ہے کہتے ہیں حرم کا ساز ہے وہ. سینوں میں جو بھی راز یہاں در اصل حجازی راز ہے وہ. جو گونجتی ہے آواز یہاں جادو سے بھری آواز ہے وہ. جو دل کھینچے اس کی جانب، جو دل کھینچے اس کی جانب، بے سوز ہے وہ، بے ساز ہے وہ. نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دل، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن. السلام علیکم. ما شاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدر جمعیت الاسلام حضرت محمد صاحب دامت برکاتہ، ناظر عام جناب مولانا بلال عبد الحی حسنی ندوی مدد اللہ العالی، کرم فرما مربیان اسلام، مشفق اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ 2 سالہ وقفے کے بعد ایک بار پھر ہمارا تعلیمی و تربیتی، ادبی و ثقافتی، فکری و اسلامی کارواں جانے پیما ہو رہا ہے. آج ہم جمعیت الاسلام کے تاریخی حال میں اس دلکش و پربہار محفل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. خصوصاً اس وقت حضرت محمد صاحب کے لیے ہمارے دل میں جو جذبات موجود ہیں ان کا اظہار کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ نے باوجود کورونا کی مصروفیات کے ہم طلبا کے حوصلہ افزائی کے خاطر قدم رنجہ فرمایا اور دلوں کو توانائی اور حوصلوں کو تازگی بخشی. ہم آپ کی کرم فرمائی کے لیے سلیم قلب سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تاج قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین. حضرات، چشم تخیل میں ذرا 19ویں صدی کے نصف آخر کو لائیے، جب ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا. ایک طرف تازہ مغرب تھا تو دوسری طرف ناتوا مشرق، دونوں کی کشمکش عروج پر تھی. نتنے اشکالات و اعتراضات کیے جا رہے تھے اور اس پر ستم مالائے ستم یہ تھا کہ علماء باہم دستگیری بات ہے، جزئی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، بنیادی مسائل سے غافل تھے. ایسے حالات میں مولانا محمد علی منگیری اور دیگر ارباب حل و عقد نے ندوۃ العلماء کا تخیل ملت ہندیہ کے سامنے پیش کیا. ارباب ندوہ نے بڑے بلند تخیل اور دور رسول سے مندرجہ کینوس تیار کیا تھا. ندوے کی بنیاد اعتدال و توازن پر رکھی گئی ہے. وہ اصول و مذہب اور جزئیات میں لذت رکھتا ہے اور امت کی فکری رہنمائی کا دعوے دار ہے. اس لیے اس نے روز اول سے امت کی فکری رہنمائی کا بیڑا اٹھایا. لہذا بجائے ندوہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امت کا قبلہ درست رکھے. گویا ندوہ خطب نما ہے جسے صحیح سمت کی تعین ہوتی ہے. ماضی قریب میں ہم مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہر نازک گھڑی میں امت کی رہنمائی کی اور عالم اسلام یعنی ہندوستان کے مسائل میں جو رائے قائم کی وہ درست ثابت ہوئی. امت کا قبلہ درست کرنے کے لیے ہم کو اپنا قبلہ درست رکھنا ہوگا اور ملت کی فکری رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ فضلائے ندوہ جدید حالات سے باخبر و آگاہ ہے، صرف آگاہی نہیں بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. ان کے اندر جرأت رندانہ اور جذبہ قلندرانہ ہو اور ان
ان کے اندر ایسی ایمانی حرارت اور اسپرٹ ہو کہ وقت کے تقرر میں رہنے کے بجائے وقت کے بھارت میں بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وہ یقین محکم عمل برہم محبت فاتح عالم کے عالم بردار ہو. ان کے اندر جہاں ایک طرف نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسون ہو وہیں دوسری طرف اسلامی ثقافت معلومات کی بھوکلمونی زبان کی شائستگی اور تحریر کی شگفتگی ان کا امتیاز ہو. ان امتیازات اور صفات کو پیدا کرنے کے لیے اہل مدرسہ جہاں ایک طرف جدید تقاضوں کو پورا کرنے والا بہترین نصاب تیار کیا تو دوسری طرف جمعیت الاسلام کو قائم کیا جو مدارس کی دنیا میں ایک انوکھا اور جرأت مندانہ قدم تھا. جمعیت الاسلام ایک جامع راہ امن اور واضح مقصد رکھتی ہے. جمعیت الاسلام طلباء کی علمی ذوق و شوق کا میدان، انتظامی صلاحیتوں کی تجربہ گاہ، ان کی خود اعتمادی و خود شناسی کا مظہر، ان کی خطابتی و تحریری سرگرمیوں کا مرکز اور دعوتی محاذ کے لیے ابتدائی تیاریوں کی چھاؤنی ہے. 1916 عیسوی میں دارالعلوم کی مشرقی جانب ایک چھوٹے سے کمرے میں جمعیت الاسلام کی مشق اول رکھی گئی اور 1920 عیسوی میں اس تاریخی پرشکر ہمارے حال میں منتقل ہوئی اور بحمداللہ جمعیت الاسلام کے تحت متعدد شعبے قائم ہیں. بزم خطابت تقریر و خطابت کی اہمیت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے اور قوموں میں انقلاب لانے کے لیے تقریر و خطابت کا اہم رول رہا ہے. گولے معظم میں بھی طلباء کو تقریر و خطابت کے جوہر کا آراستہ کرنے کے لیے اس شعبے کے تحت ہفتہ وار تقریر پروگرام کرائے جاتے ہیں. بزم سلیمانی یہ وہ بزم ہے جو سید الطائفہ علامہ سید سلیمان نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. یہ بزم تحقیق و نظر اور مقالہ نگاری کے لیے قائم ہے. مہینے میں اس شعبے کے تحت دو جلسے ہوتے ہیں جن میں طلباء مقررہ عناوین کے تحت اپنے مقالے پیش کرتے ہیں. اسی طرح شعبہ صحافت دارالکتب اور دارالاخبار اور شعبہ ثقافت بزم جوہر ذرائع ابلاغ ہیں اور ورزش کا شعبہ بھی ہے. سارے روان کی کابینہ حسب ذیل ناظم سعد بن سعید اولیاء اللہ، نائب صدر ارباز حسین اولیاء ثانیہ، نائب ناظم عبد الرحمن، نائب ناظم سعد بن عبد الرقیق، محاسب محمد کاشف اولیاء اللہ، معتمد مالیات محمد عاطف عالیہ رابعہ، نائب معتمد مالیات نیاز احمد عالیہ ثالثہ، معتمد بزم خطابت راشد امین اولیاء اللہ، نائب معتمد بزم خطابت محمد منور عالیہ رابعہ، معتمد بزم سلیمانی یعقوب قادر عالیہ رابعہ، نائب معتمد بزم سلیمانی آصف اقبال عالیہ ثالثہ، معتمد بزم ذرائع ابلاغ اعظم رحمان عالیہ ثالثہ، معتمد بزم صحافت ارمان عالیہ رابعہ، نائب معتمد بزم صحافت عادل معاذ عالیہ ثانیہ، معتمد بزم ثقافت محمد عمران عالیہ رابعہ، نائب معتمد بزم ثقافت محمد رافع عبدالعلیم عالیہ ثالثہ، معتمد دارالکتب نور الہدی عالیہ اولیاء اللہ، نائب معتمد دارالکتب اعظم بانیپتی محمد اظہر عالیہ رابعہ خصوصی اول، معتمد دارالاخبار محمد عادل عالیہ ثالثہ، نائب معتمد دارالاخبار محمد صلاح الدین عالیہ ثالثہ، معتمد بزم جوہر محمد سیدی عالیہ رابعہ، نائب معتمد بزم جوہر محمد کیف عالیہ رابعہ، معتمد بزم جوہر لائبریری اسماعیل عالیہ رابعہ، نائب معتمد بزم جوہر لائبریری سعید الرحمن خصوصی ثانی، معتمد بزم جوہر مقالہ شاداب عالیہ رابعہ، نائب معتمد بزم جوہر مقالہ محمد افضل عالیہ رابعہ. قبل اس کے کہ ہم حضرت محمد صاحب کے کلمات عالیہ سے مستفید ہوں، ہم حضرت مولانا سید بلال عبد الحی حسنی ندوی مقدس عالی سے بصدر احترام درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلمات سے نوازیں. خاتم النبیین سید الاولین والآخرین
سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. حضرت مسلم صاحب دامت برکاتہ، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جمیع الاسلام کا یہ ابتدا ہے اور تقریباً 2 سالوں کے بعد 3 سالوں کے بعد ہم جمع ہوئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جمعیت کا اصل مقصد قوت گویائی کو بیدار کرنا ہے. لکھنے کی جو طاقت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے اور اس قلم کی طاقت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہلی وحی میں فرمایا. خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ قوت گویائی ایک طرف اور قلم کی طاقت ایک طرف، یہ دونوں طاقتیں ہیں کہ اگر انسان ان کا صحیح استعمال کر کے اپنے باقی زمین کو ادا کرنا چاہے اور اپنے مخاطب کو متاثر کرنا چاہے تو یہ اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ یہاں اس کو سیکھنے کے لیے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس کا یہ ابتدائی اجلاس ہے. آپ یہاں طلباء میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع کا یہ مرکز ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ تصنف ہے پورا عقائد میں، اصول میں، اور توسع ہے فروعات میں اور وسائل میں. اس میں اگر ہم ان حقائق کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ سفر آسان ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ جو کام بھی ہوتا ہے تو آدمی کی محنت اور قوت ارادی سے ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فإن اللہ لمع المحسنین. کہ جو بھی ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو بہتر طریقے پر کام کرنے والے ہیں. تو آپ میں سے ہر فرد یہ طے کر لے کہ ہمیں آگے میدان عمل میں قدم رکھنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ زمانہ جو تیاری کا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنا اصل مقصد پیش نظر نہ رکھا اور آپ دنیا کے جھمیلوں میں لگ گئے تو یاد رکھیے کہ پھر کبھی بھی آپ اس نقص کو دور نہیں کر سکتے. اس نقص کو دور کرنے کا وقت اگر ہے تو صرف یہی وقت ہے جو آپ کا یہ دارالعلوم کی جہاد دیوانی میں آپ کا قیام ہے. آپ یہاں اسی لیے آئے ہیں. آپ کے عمر کا یہ قیمتی ترین یہ وقت مرحلہ ہے جس میں آپ نے جو سیکھا وہ آپ کے لیے سارے عمر کام آئے گا. تو یہ جو اصلاح کا میدان ہے آپ کی بڑی قیمتی چیز ہے. اس سے آپ اپنی وہ اندر کی جو طاقت ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات پیش کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے علماء کی یہ بڑی ذمہ داری ہے انذار کی اور دوسرے بات کو صحیح طریقے پر پہنچانے کی. یہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اس کے لیے اگر آپ نے محنت کر لی اور اس وقت کو آپ نے قیمتی سمجھا، اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آگے یہ چیز آپ کے کام آئے گی. تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور بہت مختصر بات کرنا ضروری ہے. وقت مختصر ہے. محسن صاحب انشاءاللہ کچھ بات کریں گے، اس لیے بس ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ ایک رسمی سی چیز نہیں ہوگی بلکہ اصلاح جس کا مقصد ہی اصلاح البیان ہے اور قلم کی اصلاح ہے. اس کی دو غلط کو درست کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کے یہاں کے بزرگ گزرے ہیں علامہ شبلی اور اس سے پہلے مولانا مودودی مغیری، مولانا عبدالحمید حسنی اور پھر اس کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی. ان حضرات کی بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے زمانے کی نظم پر ہاتھ رکھا ہے. ان کی آپ تحریر اگر پڑھیں گے تو آپ کو حقائق سمجھ میں آئیں گے کہ اس وقت فتنے تھے، جو چیلنجز تھے، کس طرح انہوں نے ان کو سمجھا اور کس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور ایسی زبان استعمال کی کہ دشمن بھی اس سے متاثر ہوا اور لوگوں نے ان کی کتابوں کو پھیلایا اور عام کیا. اسے عام ہوا ان کا. اسی طرح اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ آج کے حالات میں جو تقاضے ہیں ہم ان کو سمجھیں، ان چیلنجز کو سمجھیں اور اس کے لیے تیاری کریں، میدان عمل میں آئیں. یہ زمانہ جو سیکھنے کا اور تیاری کا ہے، اگر آپ نے ایک سوئی کے ساتھ یہ زمانہ گزارا اور آپ اس کے لیے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ آگے راستے ڈھونڈتے چلے جائیں گے. اور آپ انشاءاللہ کیا بعید ہے کہ جو یہاں کے اسلاف گزر چکے ہیں جنہوں نے پورے عالم اسلام میں گویا کہ ایک تہلکہ مچایا
مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دور میں عالم العالمین میں ایک ہلچل پیدا کر دی یا بعید ہے کہ آپ میں سے افراد تیار ہو جائیں جو ملکوں کے خلاف برپا کرنے کے اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہو، لیکن یہ جب ہوتا ہے کہ ہماری نیتوں کے اندر وہ اصلاح ہو، اس کی نیتیں صحیح ہو، ارادے صحیح ہو، اس کے لیے صحیح راستہ بھی اختیار کرے۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور دوسرے راستے پر آپ چل رہے ہیں، آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو جو آپ کی منزل ہے اس منزل تک جانے کے لیے صحیح راستے کا بھی انتخاب کرنا ضروری ہے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے انشاءاللہ اگر اس سے فائدہ اٹھایا تو آپ بے بڑے بڑے ایسے علماء، ایسے دعا تیار ہو سکتے ہیں کہ اس وقت بڑا تقاضا ہے۔ اور نبی کی جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے اور کہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہے ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب سب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر سرکار کے رجسٹر میں اندراج کرائے یا اس کا ڈنڈورا پیٹے، بلکہ اپنی زندگی ایسی بنائے کہ اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان ہے، وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہو بلکہ اس کا اسلام بولتا ہو۔ یہ اگر زندگی ہماری ہے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے جوہر سے اور اپنے اخلاق سے اگر ہم نے دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی تو جو اس کو فتح کرنے وہی فاتح عالم ہے، جو دلوں کو فتح کرنے وہی فاتح عالم ہے۔ اس کی کوشش ہمیں کرنی ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، آپ کے جمع ہونے کو خیر کا ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے سے آپ اس میدان میں آئیں جو اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، اس کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو اور آپ امت کے رہنمائی کو بڑی انجام دے سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس آغاز کو بہتر آغاز فرمائے اور اس سال کو اللہ تعالیٰ خیر کا ساتھ بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے بہتر سے بہتر افراد تیار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اس کے بعد حسن ادب و احترام حضرت محمد صاحب دعوت اللہ کو سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی کلمات سے ہم طلباء کو مستفید فرمائیں۔ حصہ یہ چھوٹا تھا، یہ دارالعباد تھا اور بیچ والا حصہ تھا اس میں ناظم صاحب اکیلے بیٹھے رہتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ وہ گھر کا حصہ تھا، دارالعلوم تھا اور اس کے اندر کتابوں کا مطالعہ کرنے والے کی طرف آیا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھ لیجیے اس وقت وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی طالب آئے کچھ تو آبادی بڑھے نہ تھی، کچھ تو مطالعہ کرے، کچھ تو کتابیں نکلوائے۔ مگر اس زمانے میں آج کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن علم محفوظ ہے، مطالعے کا شوق بالکل نہیں کہیں دنیا میں، صرف تماشا بینی کا شوق ہے جو اور کوئی جس کا کوئی تعلق نہیں ہماری زندگی سے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگر تماشا بینی کے لیے آئے ہوئے ہیں تو برائے کرم یہاں سے چپکے سے نکل جائیے، بھاگ جائیے، اور اگر ہمیں پڑھنے آئے ہیں تو اطمینان اور امن و اطمینان کے ساتھ مطالعے کے اندر پڑھنے لکھنے میں اور اپنے اساتذہ سے زیادہ مستفید ہونے میں اپنے ہر زندگی کو آپ لگا دیجیے۔ اور میں اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کا وقت نہ برباد ہو، آپ کی زندگی جو مہربانی کی زندگی ہے یہ زندگی نہ برباد ہو، میں اس کو نہیں پسند کر سکتا۔ لیکن اس زندگی کو آپ تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر، تربیت حاصل کرنے کے اندر اور یہاں سے جہاں کے جو امتیازات ہیں امتیازات کو حاصل کرنے کے اندر آپ لگا رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات
हम हजरत मुस्लिम साहब दामद बरकatuh ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته